اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے یوٹیوب چینل پہ ہم اسے پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور یہاں آپ سے میں درخواست بھی کروں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ اور ہم یہ پروگرام جو ہے امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے بینر تلے کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی جو ہے یہاں ہیوسٹن میں ایک ہمارے پاس ایسی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم میوزک اور دوسرے جو فنون لطیفہ ہے، شاعری ہے اور لینگویجز ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک فیسلٹی بھی ہے جہاں بیٹھ کر ہم اس وقت یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ اس کے متعلق کہ ہمارا پروگرام ایکچولی کیا ہے، لیکن میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو کوئی سن رہا ہوتا ہے آپ کی بات، اور آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے، تو میڈیا جو ہے ہمارے ملک میں وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت فعال بھی ہے اور اس کا جو ہے آزاد بھی ہے، گو کہ اب اس پہ کوئی قانون ایسا آیا ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اس قانون کے متعلق بھی، اور وہ بات ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے مسعود عبدالی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک بہت جو بات مجھے کرنی ہے اور جو میرے دل کے اندر ہے اور بہت چبھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رپورٹر ایسا ہے پاکستان میں جس کا نام اقرار الحسن ہے۔ اقرار الحسن جو ہے وہ لوگوں کی کرپشنز جو ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہاں جو کرپشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو وہ بے نقاب کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو ویڈیو کرتا ہے، اور ویڈیو کرتا ہے سیکرٹ کیمروں سے، اور پھر اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد وہ انہی کے پاس جا کے سیم ٹائم میں ان کو دکھاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اور وہ جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے ان لوگوں نے یہ ایسا کرپشن کیا، یا انہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کی کرپشن ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے کرپشن کو کم سے کم، اس کی کوشش ہے کہ کم سے کم جو ہے کرپشن ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ تو ایک بہت بڑا کاز لے کے ہے، اس کے ساتھ اس کی کئی دفعہ اس کو بڑا ہارڈ ٹائم ہوا، اس کو بڑی بڑی پٹائی بھی ہوئی ہے اس کی۔ لیکن جو اب اس دفعہ واقعہ ہوا تو یقین کریں مجھے تو ایسا لگا جس طرح کہ اقرار الحسن کو ننگا نہیں کیا، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کو آئی بی کے ایک افسر نے رشوت لینے کی کوشش کی، اور اس نے اس کو ویڈیو کیا، اور جب وہ آئی بی کے آفس میں گیا اور وہاں کے ڈائریکٹر سے اس سے بات کی تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ایسا ریئیکٹ کیا کہ ان لوگوں کو سب کو پکڑ لیا، اندر بٹھا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو تشدد بھی کیا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اتار کے ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان کو یہ تھریٹ کیا گیا کہ اگر تم نے ہماری یہ ویڈیو باہر چلائی تو ہم تمہاری یہ چلائیں گے۔ لیکن اقرار الحسن جو تھا وہ دلیر آدمی ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کاز کے لیے کام کر رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی اس بات کی۔ تو اس نے آ کے باہر لوگوں کو بتائی، اور اس پہ عمران خان جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر، جن کے انڈر میں آئی بی آتا ہے، انہوں نے ان لوگوں کو معطل بھی کیا۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ معطل کرنے سے بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ اقرار الحسن کو ننگا نہیں کیا گیا، باسط جلیلی کو ننگا کیا، عمران خان کو ننگا کیا گیا، ہم لوگوں کو ننگا کیا گیا، پوری قوم کو ننگا کیا گیا۔ تو یہ اداروں کی بدنامی بہت ہے، اس سے بہت بدنامی ہے، اور وہ چانٹے مارے، اور ان کے ساتھ تشدد کیا، وہ ہم پہ تشدد کیا۔ اگر ہم یہ سوچنے لگیں تو آپ یقین کریں کہ ہر چیز جو ہے نا ٹھیک ہو جائے۔ اور تو میں تھوڑا سا میں جذباتی ہو جاتا ہوں، تو بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ ہمارے ساتھ جو ہے بڑے معتدل مزاج کے تجزیہ نگار ہیں جناب عبدالی صاحب، مسعود عبدالی صاحب، کہ آپ کا کیا تاثر ہے اس کے متعلق؟ آپ میں کیا چاہ رہا ہوں کہیں کہ اس سے پہلے گفتگو شروع کریں، آپ کا جو غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، چونکہ آپ شاعر ہیں اور ظاہر ہے کہ شعر بڑے پسند ہوں گے آپ کو، تو ایک بڑا اچھا اسی موضوع پر حضرت اعجاز رحمانی کا ایک شعر ہے ہاں کہ دوستو میرے ہاتھوں میں ہے آئینہ، سنگ باری کے اسباب معقول ہیں۔ ہاں یہ دراصل یہ جو شعر ہے، یہ دراصل آج کی آپ کی جو گفتگو ہے اس کا حاصل کلام ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر احتساب جو ہے، ہر انسانی فطرت ہے، احتساب کسی کو پسند نہیں ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے چہرے پر لگی کالک کو صاف کریں، ہم آئینہ توڑ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ آئینہ توڑ دینے سے چہرہ بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو دو اشعار سنا دوں یہاں پر اپنے۔ بالکل بالکل، اشارہ شروع وہ ہو یہ جائے کہ یہ ناظرین، میں جو اشعار سنا رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے کہ اب بڑے چھوٹے کی تفریق مٹا دی جائے، اب بڑے چھوٹے کی تفریق مٹا دی جائے، جرم ثابت ہو تو پھر کھل کے سزا دی جائے، جرم ثابت ہو تو پھر کھل کے سزا دی جائے، اور وہ جو مظلوم کو انصاف نہیں دے سکتا، ایسے دستور کو پھر آگ لگا دی جائے۔ نہیں، آپ تو خاصے جذباتی ہو رہے ہیں۔ اچھا مسئلہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پروگرام میں ذکر کیا، دنیا ذکر کر رہی ہے،
یوکرین، وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ میں سب سے پہلی شہید سچائی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا نے روسی ٹیلی ویژن پابندی لگا دی، یورپ نے کئی جگہ پابندی لگا دی، اور روس نے باقی سارے میڈیا پہ پابندی لگا دی۔ بلکہ روس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو روسی فوج نے کہا ہے کہ ہم جو سرکاری اعلامیہ جاری کریں گے جنگ کے بارے میں بس وہی نشر ہوگا، ہاں فائنل وہی ہے، وہی ہوگا۔ اب مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ یعنی یہ سارے کام اچھا، لیکن انہوں نے بھی جو اس کا پس منظر بیان کیا وہ یہ کہا ہے کہ صاحب امریکی فنڈڈ میڈیا آ گیا ہے جو روسی فوج کے پشت میں چھرا گھونپنا چاہتا ہے، ہم تو بہتری کے لیے گئے ہیں یوکرین عوام کی دعوت پر، اور یہ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے سپاہیوں کے حوصلے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ہم پابندی لگا رہے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا نے یہ کہا ہے کہ روسی ٹیلی ویژن جھوٹ بیان کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ یورپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم، لیکن دیکھیے نا اب ہمارے ملک میں نہیں میں عرض کر رہا ہوں لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بدقسمتی سے جب بھی میڈیا پر پابندی لگائی جاتی ہے، آواز بند جب کی جاتی ہے، تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قومی سلامتی کو سخت علاق ہے۔ بھلے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور کس طرح سیاستدان اپنی رائے کو بدلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج کا بڑا ہنگامہ چل رہا ہے پیکا آرڈیننس۔ یہ پیکا کیا ہے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، کہ مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ملک دشمن بات نہ کی جائے، ملک کے خلاف بات نہیں کی جائے، اداروں کے خلاف۔ اچھا یہ بالکل درست بات ہے، ظاہر سی بات ہے، فوج پہ تنقید یا ملکی اداروں پہ تنقید کو اچھی بات نہیں ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، لیکن اس کا استعمال ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ قانون منظور ہوا 2016 میں، اس وقت پاکستان میں حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، مسلم لیگ کی۔ اس وقت سب سے زیادہ سڑک پہ جو ہنگامہ کیا کس نے کیا بتائیے، کس نے کیا ہوگا اس وقت؟ عمران خان نے۔ عمران خان کی ویڈیو موجود ہے کہ یہ کالا قانون ہے، میں اسے ختم کروں گا، لیکن اب وہ اس قانون کو مزید سخت کر رہے ہیں، یعنی اس قانون میں 3 سال سزا تھی، اب 5 سال سزا ہوگی۔ تو وجہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ یعنی بدلتے ہیں اپنی پوزیشن کو نا، جب آپ اپوزیشن سے رہ کے حکومت میں آتے ہیں تو آپ کا جو چشمہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور پھر نئی چیزیں نظر آتی ہیں اس سے۔ وہ چیز جو آپ کو پہلے بڑی بری لگتی تھی وہ آپ کو بہت اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں اقرار کے ساتھ ہوا معاملہ، یعنی بہت افسوسناک ہے، بہت افسوس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے، پھر قوانین موجود ہے نا، اگر میں آپ پر غلط الزام لگا رہا ہوں، جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، تو آپ کورٹ میں جا کر کے احضال حیثیت اور رفع کا مقدمہ کر سکتے ہیں میرے اوپر، آپ کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اور جو خرابی آ رہی ہے معاشرے کے اندر وہ اسی لیے آ رہی ہے کہ احتساب کے راستے ہم نے بند کر دیے۔ اچھا جب بھی آپ میڈیا کو بند کریں گے، مین میڈیا کو بند کریں گے تو کیا ہوگا؟ افواہیں شروع ہوتی ہیں، اور افواہیں اور زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ اگر اخبار میں خبر چھپ جائے فرض کیجیے کہ عمران خان کے بارے میں، کہ کرپشن کے بارے میں ایک جھوٹ خبر شائع ہو جائے فرض کریں، تو خبر شائع عمران کو موقع ہوگا اس کی وضاحت کرنے کا۔ لیکن اگر یہ سینہ بسینہ بات پھیل رہی ہو تو پتہ نہیں چلے گا کسی کو۔ ہاں بہرحال دیکھیے، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے اس وقت کہ اس قسم کا واقعہ جو ہوا، مجھے تو بہت جو ہے دکھ اور تکلیف ہوا، اور میں نے محسوس کیا، یقین کریں کہ یہ محسوس کیا کہ جیسے کہ انہوں نے مجھے مارا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ جو میں بات کروں، آپ کہہ رہے تھے احتساب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں فوج کے خلاف، یا ہم فوج کے خلاف بات تو نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ ہماری فوج ہے اور وہ ضامن ہے تحفظ کی، ہمارے ملک کی سرحدوں کی ہے، تو ہم اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی ذی شعور۔ لیکن جو وہاں کے جو جرنیل ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، اور جس طرح وہ سیاست میں انوالو ہیں، اور جس طرح وہ ایک چاکلیٹ سے لے کر اور جناب لاجسٹک تک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ہر چیز وہ بنا رہے ہیں، بینک اپنا انہوں نے کیا ہوا ہے، DHA ہے، زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، زمینیں کاٹتے ہیں، کروڑوں کی بیچتے ہیں، اور پھر کروڑوں کی بیچتے کس کو ہیں؟ وہ لیتے ہیں بہبود کے نام پہ آرمی کے، اور بیچتے ہیں وہ سویلینز کو، تو وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایک ایسی ایگزامپل ہے؟ اگر ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں کہ بھئی ایسا فلاں امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، یورپ میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ جی ہوتا ہے، مصر میں ہوتا ہے اسی طرح، مصر میں ہوگا، مصر میں ہوگا۔ اور اگر آپ مصر کی طرح یا ان کی طرح کے لوگ چاہتے ہیں آپ کے باسی حکومت ہو، تو پھر صحیح ہے، پھر چلے گا سب کچھ۔ تو مجھے اور آپ مسعود عبدالی صاحب کو دیں اجازت، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے جو ملک ہے اس کو کامیاب و کامران رکھے، محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جلدی اللہ نے کے بعد۔ اس مسئلے پہ بات کرنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ نے